السلام علیکم حاضرین و ناظرین، یہ جماعت اسلامی کے متعلق دوسری آڈیو ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران جماعت اسلامی نے بھٹو کی آمرانہ حکومتی پالیسیوں کی مخالفت کی اور قومیانے کی حکمت عملی کے ساتھ اس کی اقتصادی حکمت عملیوں کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ جماعت اسلامی نے اپنے ہم خیال دانشوروں اور اپنی طاقتور پبلسٹی مشینری، جن میں اخبارات، جرائد وغیرہ شامل ہیں، ان کے ذریعے اسمبلیوں اور اس سے باہر حکومت کا مقابلہ کیا۔ پیپلز پارٹی کی اشتراکیت کے مقابلے میں انہوں نے اسلامی نظریات کا تصور پیش کیا۔ چونکہ دونوں جماعتیں نظریاتی جماعتیں ہیں، اس لیے ان کی جدوجہد میں سیاسی کے علاوہ نظریاتی کشمکش کا عنصر بھی شامل رہا۔ اس وجہ سے دونوں جماعتوں میں مخاصمت پیدا ہو گئی۔ جماعت اسلامی بعد ازاں بے نظیر سے تعاون کرتی رہی اور 1988 میں ایک مرتبہ ان میں کوئی بہت بڑا سیاسی سمجھوتا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ جماعت اسلامی زمین کے حق ملکیت پر مستقل طور پر پابندی لگانے کے خلاف تھی، تاہم سماجی انصاف کے حصول کے لیے زرعی زمین کی ملکیت کو 100 اور 200 ایکڑ تک عارضی طور پر محدود کرنے کے حق میں تھی۔ یہ نیشنلائزیشن کی حکمت عملی کے بھی خلاف تھی اور نہ ہی نجی ملکیت یا جائیداد پر کسی پابندی یا حد مقرر کرنے کے قائل تھی۔ یہ مزدوروں کو ہڑتال کا حق دینے کی حمایت کرتی تھی اور پاکستان کے لیے متناسب نمائندگی کا پرزور مطالبہ کرتی تھی۔ جماعت اسلامی اقتصادی میدان میں اقتصادی مساوات پر تو یقین نہیں رکھتی، لیکن اقتصادی انصاف پر ضرور یقین رکھتی ہے۔ اس کی اقتصادی حکمت عملی کا بنیادی مقصد جائز تقسیم دولت، تمام لوگوں کے لیے روزگار کے برابر مواقع اور غربت ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا تھا۔ 1977 کے عام انتخابات میں جماعت قومی اتحاد یعنی پاکستان نیشنل الائنس میں شامل تھی اور فعال کردار سر انجام دے رہی تھی۔ اس نے انتخابات میں حصہ لیا اور بھٹو کی حکومت کے خلاف نمایاں کردار ادا کیا۔ بھٹو کے خلاف پی این اے کی تحریک میں بھی جماعت اسلامی آگے تھی۔ چنانچہ جب پی این اے نے پیپلز پارٹی سے بات چیت کرنے کے لیے کمیٹی بنائی تو اس میں پروفیسر غفور احمد بھی شامل تھے۔ مارشل لا کے نفاذ کے بعد جماعت نے صدر ضیاء الحق کی اور ان کے نفاذ اسلام کے پروگرام کی حمایت کی۔ اس جماعت نے 1978 میں کابینہ میں شمولیت اختیار کی اور قومی اتحاد کے دیگر اراکین کابینہ کے ساتھ مستعفی ہو گئی۔ تاہم صدر ضیاء الحق کی حکومت کے ساتھ جماعت کے قریبی تعلقات قائم رہے، اس لیے پیر پگارا جماعت اسلامی کو مارشل لا کی بی ٹیم کہا کرتے تھے۔ اگرچہ جماعت اسلامی ایم آر ڈی تحریک بحالی جمہوریت کی رکن تو نہیں تھی، لیکن یہ 1973 کے آئین کے تحت جس کی منظوری میں یہ شریک تھی، بحالی جمہوریت اور مسلسل انتخابات کا مطالبہ کرتی رہی۔ اس کا پروگریسو یعنی ترقی پسند گروہ، جس کی رہنمائی پروفیسر غفور احمد کرتے ہیں، فوجی حکومت پر بلند باغ تنقید کرنے میں پیش تھا۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ جماعت اسلامی اگرچہ مزاج اور سیاسی حلقہ اثر کے حوالے سے مقابلتاً محدود طبقوں کی نمائندگی کرتی ہے، تاہم اس کی بنیاد اور حلقہ اثر ٹھوس ہے۔ جماعت اسلامی کا ایک عملی مظاہرہ 1988 کے عام انتخابات کے دوران جماعت اسلامی اور مسلم لیگ کا اتحاد تھا، جس میں چند اور سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ اسے اسلامی جمہوری اتحاد کا نام دیا گیا۔ آئی جے آئی کی الیکشن مہم میں جماعت اسلامی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جلسے جلوسوں کو منظم کرنے سے لے کر پبلسٹی تک نمایاں کردار ادا کیا۔
دوستوں، یہ آڈیو ڈاکٹر صفدر محمود کی کتاب پاکستان اور تاریخ اور سیاست کے مضمون جماعت اسلامی سے ماخوذ ہے۔ ہماری کوشش ہے ہم آپ کو قیام پاکستان کے بعد بننے والی سیاسی جماعتوں کے متعلق ترتیب وار آگاہ کریں تاکہ آپ کو آج کی سیاسی صورتحال کے متعلق آگاہی ہو کہ سیاسی جماعتیں اس ملک میں کیا کردار ادا کرتی رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں اور کیا کریں گی، اور ان میں سے کون کون سی پارٹی کس کس زمانے میں کن کن اداروں کے زیر اثر رہی۔ اس میں اداروں کے علاوہ سرمایہ داروں، جاگیرداروں کے کردار کو بھی دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔